اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں SRN پنڈی نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک، اور آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ کی ہدایت کی روشنی میں عائشہ لسانی اسکول صادق آباد کے زیر اہتمام ثقافتی شو کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی CEO ایجوکیشن ضلع راولپنڈی ڈاکٹر طارق محمود غازی تھے۔ ادارے کی سرپرست اعلیٰ مسز نور قریشی اور پرنسپل مبشر احمد نے CEO ایجوکیشن کا استقبال کیا۔ ثقافتی شو میں والدین، طلباء و طالبات، اساتذہ کے علاوہ ایپسما راولپنڈی ڈوین کے صدر ابرار احمد خان، آئیڈیل کیمبرج اسکول سسٹم کے سرپرست اعلیٰ انعام محمد، پناہ کے جنرل سیکرٹری ثناء اللہ گمن، ضلعی صدر ابرار احمد ایڈوکیٹ، کامران سیف، آغا شہاب مقصود، عدنان نثار، ڈاکٹر اعجاز، راجہ نعمان قمر، ڈاکٹر طاہر شہزاد، قاضی ضیاء، ظہیر احمد اور دیگر مہمان گرامی نے شرکت کی۔ اس ثقافتی میلہ میں والدین، اساتذہ، اسکول مالکان، طلباء، طالبات، اہل علاقہ کی ایک بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ پنجاب کے روایتی کھانے، دیہاتی مناظر، فن خطاطی، شادی کے مناظر، صوفیانہ کلام، مختلف رنگا رنگ پروگرام دیکھنے کو ملے۔ اس موقع پر تقریب کے معنی خصوصی CEO ایجوکیشن طارق محمود غازی نے کہا کہ عائشہ لسانی اسکول کی مینجمنٹ مبارکباد کی مستحق ہے، جس نے انتہائی خوبصورت انتظامات کیے اور پنجاب کی ثقافت دنیا کی قدیم ترین ثقافتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں قدرتی حسین مناظر، پہاڑی سلسلے، باغات، تاریخی قلعے، ریگستان، دریا اور سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ مسز نور قریشی اور ڈویژنل صدر ابرار احمد خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب کلچر ڈے منانے کا مقصد اپنی نوجوان نسل کو اپنی تہذیب اور ثقافت سے آگاہ کرنا ہے۔ انعام محمد نے عائشہ لسانی اسکول کی ساری ٹیم اور طلباء و طالبات کے خوبصورت انتظامات اور شاندار کارکردگی پر مبارکباد پیش کی۔ اپنے پیغام میں کہا کہ اس طرح کی تقریب سے بچوں کو بہت سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی حلقہ خواتین کے زیر اہتمام ارکان و امیدواران کی ایک روزہ تربیتی نشست ہوئی، جس کا مقصد حاکمیت اعلیٰ کا صبر ذہنوں میں راسخ کرنا تھا۔ تلاوت کے بعد نائب ناظمہ صوبہ پنجاب شمالی کوثر پروین نے ابتدائی کلمات میں کہا کہ دین ضابطہ حیات ہے، اسے اپنے اوپر پہلے لاگو کریں، پھر دوسروں کو بھی اس طرح بلائیں۔ قرآن و حدیث اور لٹریچر کا مطالعہ عمل کے لیے کریں تاکہ وہ آپ کے اندر جوش و بلبلہ پیدا کر کے کام پر ابھارے۔ سیرت کی روشنی میں انتخابی جدوجہد کے حوالے سے عثمہ نعیم نے احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں واضح کیا کہ قرآن کی تعلیمات کی رہنمائی میں دین کا نفاذ ہی ہمارا مقصد ہے۔ نگران شعبہ جات ضلع راولپنڈی نصرت ناطق نے خلافت و انتخابات کی کیفیت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ خلیفہ اللہ کا نائب ہوتا ہے اور اسلامی تصور جمہوریت میں شورا روح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس طرح اسلامی جمہوریت اور خلافت میں مواصلت پائی جاتی ہے۔ انہوں نے ریاست اور حکومت کے فرق کو واضح کیا۔ ہمارے منصور کی اسوہ حسنہ سے مطابقت پہ فلانہ کوثر منصور کا مفہوم بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ کی طاقت کو سمجھ کر لوگوں کو جماعت اسلامی کی حمایت پر آمادہ کریں۔ مرحلہ وار انتخابی کام عاصمت تبسم نے سرگرمیوں کے ذریعے سکھایا۔ آخر میں نائب قائمہ پاکستان عطیہ نثار نے خصوصی خطاب کیا۔ انہوں نے موجودہ دور کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ طاغوت اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان میں موجود ہے۔ ٹرانسجنڈر قوانین بنانا، تعلیمی اداروں میں غیر اسلامی قوانین پاس کروانا، انٹرنیٹ پہ موبائل کی شکل میں ہر وقت نگرانی کی جا رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی تصاویر، نقل و حرکت، بات چیت، پسند ناپسند سب ریکارڈ کی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ فتنے ہمارے گھروں کے اندر آ چکے ہیں۔ اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ہم دین کے غلبے کے لیے کام کریں، ورنہ آنے والا کل دو ہی صورتوں میں آئے گا، کامیابی یا ناکامی۔ اخروی کامیابی کے لیے انہیں اٹھیں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں خرچ کریں۔ انہوں نے اس حوالے سے جامع گفتگو کے ذریعے خواتین کو پرعزم ہو کر کام کرنے کی ہدایت کی۔ دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ کے امیدوار خالد نواز سترائچ نے کہا ہے کہ عوامی عدالت کے احتساب کے ڈر سے PDM ٹولے بالخصوص نون لیگ نے جمہوریت کے سڑکوں پر نبینہ کو نعام کر کے پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا ہے۔ سڑکوں پر تو شہباز شریف نے زرداری کو گھسیٹنا تھا، مگر انہوں نے جمہور کو گھسیٹ کر اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز سینئر پارٹی رہنما شہباز گل اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ لاہور کے مقامی اسپتال میں پولیس سے عدد سے زخمی ہونے والے زیر علاج پارٹی ورکر کی عیادت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اسپتال میں داخل
دیگر کارکنوں کو بھی عیادت کی۔ انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور ان کے حلیفوں کے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی ورکروں کا رات دھمکا کر ان کے اندر خوف پیدا کر کے حقیقی آزادی کے جنون کو ختم یا کم کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ زمان پارک اور گرد نواح میں ہونے والے پولیس مظالم نے فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بھی شرما دیا ہے۔ ذیل شاہ کی شہادت اور برترین پولیس سیاست کے باوجود کارکن ڈٹے رہے، جس ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے لیڈر کا نظریہ اور ویژن سچا ہے۔ خالد نواز سترائج نے کہا کہ الیکشن میں یہی جمہور نون لیگ اور پورے پی ٹی ایم ٹولے کو گھسیٹ کر سیاست سے باہر کر دے گا۔ جمعیت علماء اسلام ضلع راولپنڈی نے اپنے 13 صوبائی حلقوں سے امیدواروں کے کاغذات جمع کرا دیے۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے امیر ضلع ڈاکٹر حافظ الرحمان نے کہا کہ سیاست خدمت خلق اور نظام کو حکمت و بصیرت سے چلانے کا نام ہے۔ اس موقع پر جنرل سیکرٹری محمد ارشد عباسی کی قیادت میں ہم پہلے بھی متحرک کردار ادا کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی مقامی اور ملکی سیاست میں بھرپور ادا کرتے رہیں گے۔ جن صوبائی اسمبلی کے امیدواروں نے اپنے کاغذات نامزدگی متعلقہ ریٹرننگ افسروں جمع کرائے، ان میں پی پی 6 سے ارشد عباسی ضلعی ناظم عمومی، پی پی 8 سے خالد مبین، پی پی 10 سے ملک ریان بابر، پی پی 11 سے مفتی مسرت اقبال عباسی امیر تحصیل راولپنڈی، پی پی 12 سے سردار راشد نعیم اور قاری فدا صدیقی، پی پی 13 سے ضیاء اللہ جو ضلعی ناظم اطلاعات بھی ہیں، پی پی 14 مفتی قاسم، پی پی 15 سے مولانا عمر علی حقانی جو ناظم عمومی تحصیل پٹوار ٹاؤن ہیں، پی پی 16 سے ڈاکٹر ضیاء الرحمان جو ضلع امیر ہیں، پی پی 17 سے زبیر عباسی جو ضلعی کنوینر سوشل میڈیا اور نیب ناظم عمومی ہیں، پی پی 18 سے کرامت ضلعی سالار ہیں، پی پی 19 سے اقبال امان جو صوبائی ناظم اطلاعات ہیں اور پی پی 20 سے ملک سفیر عالم جو ناظم عمومی تحصیل ٹیکسلا شامل ہیں۔